کو جو اگر ہم پچھلے زندگی کو دیکھتے ہیں، والد کی زندگی کو دیکھتے ہیں، دادا کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو وہ لوگ بھی یہ کام کیا کرتے تھے. تو ان لوگوں کے کام میں اور ہمارے کام میں تھوڑا کچھ فرق نظر آتا ہے. اگر ہمارے اسلاف نے، ہمارے آبا و اجداد نے جو کام کیا ہے، جیسے اس کو جو ہم کہتے ہیں جیسے میلاد کا دن کہتے ہیں، حالانکہ یہ ایک افتتاحی دعائیہ پروگرام ہے، تو ان بزرگوں کا خیال یہ تھا کہ بھائی شادی سے ایک دن پہلے ہم سب جمع ہو جائیں، برادر کے لوگ جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر کے کچھ مشورہ ہو جائے کہ ہمارے یہاں جو مہمانداری کا جو پروگرام ہے، جو مہمان آنے والے ہیں، ان کا کیسے انتظام کیا جائے. اس پروگرام کے اندر خاص مقصد یہ ہوتا تھا کہ بھائی سے اگر کوئی ناراض ہے، بھائی سے اگر کوئی دور ہے، یا سماج کا کوئی آدمی اس کے یہاں نہیں آتا ہے، اس پروگرام میں بیٹھ کر کے سوچا جاتا تھا کہ آج آپ کا چچا کیوں نہیں آپ کے پروگرام میں. اس پروگرام میں بیٹھ کے سوچا جاتا تھا کہ آپ کا بھائی اس پروگرام میں کیوں نہیں ہے. یہ سوچا جاتا تھا کہ آپ کے فنا برادر آپ کے خلاف کیوں ہے. چلو پہلے اس کا مسئلہ حل کرو. کہ ان کو بلایا جاتا تھا، اگر ان کے اندر کوئی رنجش ہو جاتا تھا یا کوئی تکلیف زدہ بات آپس میں ان دونوں کی ہو جاتی تھی، تو آپس میں ان کو ملاتے تھے. ہم لوگوں نے اس کو دیکھا ہے کہ جس کی غلطی ہوتی نہیں بھی ہوتی، چلو میں تو پروگرام سے نکتی ہے، آج والے کی معافی مانگے لے، چل جیسے ہوتا آپس میں ملا کر کے پھر آئندہ پروگرام کے لیے اس کو ایسے ملا دیتے تھے. تو یوں پتہ چلتا تھا جو باہر کے مہمان آتے تھے تو ان کو احساس تک نہیں ہوتا تھا کہ یہ لوگ آپس میں کبھی لڑے. جس سے ناراض تھا، جو آدمی آنے کے لیے تیار نہیں تھا، گزشتہ دن اس کو دیکھا جاتا ہے. جب یہ پروگرام شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ وہی زیادہ انتظام میں لگا ہوا ہے، ادھر دوڑ رہا ہے ادھر دوڑ رہا ہے، کیونکہ وہ ناراض تھا. جب اس کو ملایا گیا تو اس کا حوصلہ بڑھ گیا. لیکن آج کا سسٹم یہ ہے کہ ہم یہ پروگرام صرف رسماً ہم نے زندہ رکھا ہے، بزرگوں کے جو طریقہ تھا اس کو نہیں رکھا ہے. اس میں ہم صاف طور پر یہ کہہ دیتے ہیں ہمارا بھائی ہمارا نہیں تو کیا، بس آپ آ گئے نا ہو گئی کام ختم، کہنے کا مطلب. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے باہر کے مہمان تھا، جس کو خبر بھی نہیں تھا کہ کبھی یہ بھائی نے جھگڑا کیا ہے، لیکن جب آ کے وہ پہنچتا ہے تو ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ بھائی اس کے گھر کے قریب میں ایک گھر تھا، وہ لوگ کبھی ادھر آتے ان لوگوں کو نہیں دیکھے. ان کے یہاں ہم گاڑی رکھنے کے لیے بیٹھک میں تو گئے ادھر نے گاڑی رکھ، یہاں گاڑی نہ رکھ. آج ہمارے سماج کا یہ حال ہو گیا ہے. میرے بھائیوں دیکھیے، ہر چیز کو ہم اپنے بزرگوں کا ہر ایک قول کو چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کے نتیجہ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم آگے برباد ہوتے جاتے ہیں. ہر طریقے کے حالات میں ہم گھیرے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے اس پروگرام کو بڑی اہمیت دی اسی وجہ سے کہ آپس سے تمام چیزوں کو ختم کر کے مہمان نوازی میں، یعنی مہمان کی استقبال میں لگ جاؤ. کیونکہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان نوازی کرنا، مہمان کا استقبال کرنا یہ سنت طریقہ ہے، اور ایک نبی کا نہیں ہے، یہ کئی نبیوں کا طریقہ ہے کہ مہمان کا استقبال کیا جائے. اور مہمان کا استقبال اسی وقت ہوگا کہ گھر کا ایک فرد کھڑا ہو کر کے صرف استقبال کرے گا تو نہیں ہوگا. اگر یہ سماج کا مہمان ہے، سماج کے اندر یہ پروگرام ہوتا ہے، تو سماج کے پورے لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ مہمان نوازی ہوتی ہے. اگر آج یہاں یہ پروگرام ہے تو یہاں کے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ کوئی باہر کا آدمی آئے، ہمارا کام ہے سلام کرنا، ہمارا کام بھائی گاڑی وہاں پر، ہماری دعوت ہو نہ ہو بھائی گاڑی وہاں پر آپ رکھ دیے، الحمدللہ آپ کا گاڑی اچھا رہے گا. تو کل آپ کے سماج سے یہ مہمان جب گھر واپس جائیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم نے حسن نوبریا کے اندر جو بارات گئے، ہم وہاں مہمان جو گئے بھوج کھانے کے لیے گئے، تو وہاں کے لوگوں کو ہم نے ایک بہت اچھا انداز وہاں کے لوگوں کا ہم نے دیکھا ہے. سماج کا تعریف ہوتا ہے، گاؤں کا تعریف ہوتا ہے، گاؤں سماج کے لوگوں کا عزت بڑھتا ہے. پھر یہی سماج کے لوگ اگر کسی گاؤں میں پہنچتا ہے تو آدمی کہتے ہیں یار آپ کے یہاں ہم گئے تھے، آپ کے یہاں ہم گئے تھے لیکن آپ کے یہاں کے لوگوں نے ہمارا اتنا اچھا استقبال کیا. یار بھوج تو بہت دور کی بات ہے، کیا کھائے نہیں کھائے، لیکن وہاں کے لوگوں کے اخلاق کو دیکھ کے مجھے یاد آتا ہے کہ واقعی حسن نوبریا کے لوگ ہیں. ایسے ہمیں سماج بنانے کی ضرورت ہے، پھر اس دور کو لانے کی ضرورت ہے جو ہمارے آبا و اجداد نے اس پروگرام کو جہاں شروع کیا تھا. آج ہم بڑے روپیہ خرچہ کرتے ہیں، بڑے شادیاں میں لاکھوں کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوتا ہے، کئی لاکھوں کا خرچہ ہو جاتا ہے.
لیکن مزہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ محبتیں باقی نہیں رہتی ہیں۔ اس وقت میں اس پروگرام کے اندر یہ طے ہوتا تھا کہ بھائی پانی کا نگرانی والا کون ہے، بھائی دستر کا بچھانے والا کون ہے، اس کو صاف کرنے والا کون ہے، پانی ڈالنے والا کون ہے، یہ ہوتا تھا۔ اور آپس میں بڑی محبت کے ساتھ کوئی جلاون لاتے تھے، کوئی آگ جلاتے تھے، کوئی پانی ڈالتا تھا، اور بڑے مزہ کے ساتھ لوگ کام کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، لوگ مجبوری میں پھنس گئے، کام و کاج میں لگ گئے، لیکن اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ نگرانی، بھائی آپ کا بھی نگرانی ہو، آپ کا بھی نگرانی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ حوصلہ بڑھتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ان کا ایک خوشی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مانتے ہیں ہم کسائے لے کر کے گائے مویشی وغیرہ جبے کر لیے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کسی کو ذمہ داری دے دیتے ہیں، دو چار آدمی کو، بھائی آپ وہاں بیٹھے رہیں گے، کرنا کچھ بھی نہیں ہے، آپ بیٹھے رہیے گا، آپ چولہا کے پاس بیٹھے رہیے گا، آپ فنا جگہ پر بیٹھے رہیے گا، آپ فنا مہمان کا وہاں خیال رکھیے گا، تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے؟ آپس میں بڑی محبتیں ہوتی ہیں۔ لیکن ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ جاؤ، ہم تو بس کرائے میں تو مزدور لے کے آ گئے ہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے، آئے نہ آئے۔ اب بھائی بھی آتا ہے دوپہر میں، بس مہمان سمجھ کے کھانے کے لیے آتا ہے، کھا کر کے پھر گھر میں جا کے وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے سمجھ میں کتنا بگڑ گیا، اور کس نے بگاڑا؟ ہم لوگ تو پورا، ہم تو دیکھے نا اپنے باپ دادا کو، تو دیکھے ہے نا، تو ہم لوگوں کو تو زندہ رکھنا چاہیے۔ جب ہم لوگ زندہ رکھیں گے تو پھر ہمارے آنے والے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے جو بچے ہیں یہ بھی اس پر عمل کریں گے، اور ہم ہی لوگ یہاں پر چھوڑ دیں گے تو پھر یہ لوگ اس کو جانے گا بھی نہیں، یہ لوگ اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا، احساس تک بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان دور کو پھر واپس لانا چاہیے۔ اور دوسری بات میرے بھائی، ہم نے آپ کے سامنے جو قرآن کی ایک آیت پڑھا ہے، ہم نے تو یہ آب و اجداد کے حوالے سے کہا کہ ہمارے بزرگوں کا یہ پروگرام ہے، ہم نے آپ کے سامنے جو کہا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کا پکڑ بہت سخت ہے، بہت شدید ہے۔ اللہ جب پکڑتا ہے نا، اللہ کی پکڑ جب آ کے پکڑتی ہے ہمیں، اللہ جب کسی انسان کو پکڑ لیتا ہے پھر چھڑانے والا دنیا کا کوئی نہیں ہوتا، یاد رکھیے اس چیز۔ آج یہ 2 سال یا 2.5 سال سے آپ مانیے 3 سال بھی پورا نہیں ہوا ہوگا، میں کہتا ہوں ہمارے سماج کے اندر ایک نیا بیماری پیدا ہوتے ہوئے نظر آتی ہے۔ ہندوانہ رسم ان شادیوں کے اندر آنا شروع ہو گیا ہے۔ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، پتہ ہے کلمہ کے اندر ہم کیا کہیں؟ اقرار کیے اللہ سے، لا الہ الا اللہ، اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، الہ بس صرف آپ ہی ہمارے، جو کچھ بھی کرنا ہے